بہت سارے واقعات ملتے ہیں آپ کو سیرت کے اندر. ایک خاتون انہوں نے چوری کر لی اور اس چوری میں لوگوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. فاطمہ بنت الاسود ان کا نام تھا اور وہ بڑے گھرانے کی تھی، ایلیٹ کلاس میں سے تھی. تو لوگوں نے کہا کہ تو بہت بڑے گھرانے کی ہیں، ایلیٹ کلاس کی ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بہت سنجیدگی سے فرمایا کہ انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان میں سے اگر کسی شریف زادے نے یعنی کسی بڑے سٹیٹس کے بندے نے چوری کر لی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور ان میں سے اگر کسی کمزور نے چوری کی تو اس پہ حد لگا دی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے. اسی لیے قومیں تباہ ہو گئیں. اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی رضی اللہ عنہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. یعنی کہ عدل انصاف ہر ایک کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امیر کے لیے ایک سیٹ آف رولز ہوں اور غریب کے لیے دوسرے سیٹ آف رولز ہوں. یہ اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں عدل انصاف کرنا، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا. اور بحیثیت جج، بحیثیت قاضی کے نبی کریم علیہ السلام نے فیصلے فرمائے اور مجرم سے نفرت نہیں کی، جرم سے نفرت کی. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ایک بندے سے غلطی ہو جائے اور اس کے بعد جب اس کو سزا اس کے اوپر اس کو دے دی جائے تو کیا اس کو فار ایور اس سے نفرت کی جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. ایک شخص تھے مدینہ منورہ میں، ان سے زنا ہو گیا اور ان کو بالآخر ان کو بہت لمبا واقعہ ہے لیکن اس آخر میں ان کو رجم کی سزا سنا دی گئی. اور جب رجم کی اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام ان کو اگنور کرتے رہے، کیونکہ شریعت کی روح میں اقرار 4 دفعہ ہوتا ہے یا پھر گواہ موجود ہوں. 4 گواہ نہیں تھے. وہ جو شخص تھے وہ آ کے اقرار کر رہے تھے کہ مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگنور کر رہے تھے کہ مت آؤ تاکہ جب تک پورا ثبوت پیش نہیں ہو تو رجم نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ کے رسول فرمانے اقرار کرتے ہی کیوں ہو؟ نہ کرو اقرار، توبہ کر لو بس. تو انہوں نے اقرار کیا اور جب پورے ثبوت ہو گئے تو آف کورس رجم دینا تھا بحیثیت قاضی کے. اس طرح کے 2 واقعات ہوئے. تو جب رجم کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ اب ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کریں، ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا پا لی، انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے کیے کی سزا پا لی، اب کیوں بری بات کرنی؟ یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی ما من وال یلی رعیتا من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ اکبر. کہ اگر کوئی شخص بھی، صحیح البخاری کی روایت ہے، کوئی بھی شخص جو کہ مسلمانوں کے جو امور ہوتے ہیں ان کے اوپر رولر بنایا جائے، ان کے اوپر حاکم بنایا جائے اور وہ اس حال میں مرے کہ اس نے بددیانتی کی ہو ان مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، ان کے ساتھ ناانصافی کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کو حرام کر دیں گے. اللہ اکبر. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو افیئرز دیے گئے مسلمانوں کے، اور جیسے میں نے کہا وہ گھر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک قبیلے میں بھی ہو سکتے ہیں اور کسی بھی لیول پہ ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، ڈس آنیسٹی کی، ان کو دھوکہ دیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. جو ایسا کرے گا اس حال میں مر جائے گا توبہ کیے بغیر، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے. تو پلیز ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ ہمارے پاس
لوگوں کے افیئرز ہوتے ہیں، کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ہوتے ہیں. تو پلیز ہمیں چاہیے کہ ہم جانبداری سے کام نہ لیں، ہم باعث نہ ہوں، پورے مسئلے کو سمجھیں اور جس کے حق میں جو آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ یہ سنت بھی ہے. اور سیکنڈلی قیامت میں اگر ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا تو مظلوم پکڑ لے گا ظالم کو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بہت نیک اعمال کر کے جائیں لیکن لوگوں پہ ہم نے ظلم کیا ہو اور ہمارے سارے نیک اعمال وہ مظلوم لے جائیں. ایسا نہ ہو کہ محروم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.